بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی. یہ کتاب جو آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اسی کا مجھے انتظار تھا، لیکن اس کتاب کا انتظار تھا کہ یہ آ جائے. مجھے اس کتاب کا بے انتہا انتظار تھا، روز دیکھتے ہیں آئی نہیں، جب یہ آئے تبھی آئی ہے نا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. یہ کتاب عزیزم مخلصم مولوی محمد فاروق صاحب بھٹی حال مقیم ساؤتھ افریقہ نے نہایت مفید و مؤثر رسالہ عشر و قواعد فی تزکیۃ النفس مؤلفہ شیخ عبدالرزاق بن عبد المحسن بدر بھیجا ہے. کتاب کا موضوع اور مقصد اس کے نام سے ظاہر ہے، اور بقول مولانا عبدالرشید صاحب کے دریا کو کودے میں سما دیا ہے. جو انہوں نے رسالہ بھیجا اس کے بارے میں اتنا بڑا عالم نگراں ہے کہ ایسا بڑا رسالہ ہے، ایسا عمدہ کہ گویا کہ دریا کو کوزے میں سما دیا ہے. ظاہر ہے کہ جب انہوں نے کتاب یہ دیا تو مجھے اسے ترجمہ کا خیال ہوا، ترجمہ کیا گیا. ہم بھی شریک ہوئے اور مولانا وغیرہ بہت سے علماء شریک ہوئے کہ اس کا پہلے خیال ہوا کہ جتنا انہوں نے ہے اسی چھپوا دیا جائے. پھر اب ہم نے کچھ بڑھانا شروع کیا کہ یہ کتاب کل آئی. بہت مہینوں کی گئی تھی چھپنے کے لیے، لیکن یہ اسی لاک ڈاؤن جو ہے پڑھی گئی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے نہیں پڑھی تھی، ان کی وجہ سے پڑھی تھی. جن کا قصور ہے پہلے آ گئے ہوتے تو پہلے آ گئی ہوتی. کل آئے اس کے بعد یہ آئی. تزکیہ نفس کے لیے 10 قاعدے. ترجمہ عشر قواعد فی تزکیۃ النفس. اس کتاب کا ترجمہ نام ہے عشرۃ قواعد فی تزکیۃ النفس. اللہ تعالیٰ اس کتاب کو بھی قبول فرمائے. اور اس کے علاوہ ہم نے اسے بڑھایا ہے، سب بڑھا کر کے ایسی 10 قاعدے ہیں، لیکن اس کے مناسب جو چیزیں تھیں اس کو ہم نے بڑھا دیا ہے. اور نہایت جامع کتاب ہے، اللہ کا شکر ہے. اللہ ہم سب کو اسے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق نعمت فرمائے. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی مولانا درحقیقت گجرات کے ہیں، مولوی فاروق صاحب رہتے ہیں افریقہ میں، اور اردو سے اچھا ہی انگریزی جانتے ہیں کہ اصل زبان تو انگریزی ہے. ہماری کتاب یہ ابھی بیان کروں گا، ابھی ترجمہ کر دیں گے، کوئی دیر نہیں. ساتھ ساتھ ترجمہ انگریزی میں کرتے ہیں، ساتھ ساتھ. ساری دنیا میں انہی کا ترجمہ نشر ہو رہا ہے. ادھر میں کرتا ہوں، ادھر نشر کر دیں. وہاں ہمارے ساتھ رہتے ہیں تو وہاں تو عام زبان تو انگریزی ہے ساؤتھ افریقہ میں. اللہ کا شکر ہے کہ یہ ترجمہ کرتے ہیں. بہت پسندیدہ ترجمہ انگریزوں کے نزدیک، تمام اگر امریکہ سب ترجمہ ان کا پسند ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. یہ کتاب ہے، اس کا نام ہم نے رکھا دستور السالکین لقرب رب العالمین. بہت بات ہانی کی اس کی بہت سی چیزوں میں جا کر کے. یہ تو بس اتنی ہے، بس اتنی ہے، یہ ہم نے بڑھایا آگے بھی. اللہ تعالیٰ اصل کی طرح ہمیں جو اضافہ کیا اس کو بھی اللہ قبول فرمائے. چاہتا ہوں آخر کا تھوڑا سا یہ بہت علماء کا دس قاعدے ہیں جو بنیادی قاعدے ہیں اصلاح و تربیت کے لیے. اب وہی سنا دیتا ہوں. چل 10 قاعدے ہیں جو بنیادی چیزیں ہیں اصلاح و تربیت کے لیے. عرب علماء نے لکھا ہے اس کو، انہوں نے دیا ہے، ہم لوگوں نے ترجمہ کیا ہے، تشریح کیا ہے. مجھے بہت خیال تھا کہ کب آئے گی، منزل پہلے آ جائے. روزانہ ہر وقت یہ خیال. الحمدللہ ان کے آنے کے بعد فوراً یہ دوپہر میں آئے، نہیں شام کو آ گئی کوئی کتاب. 10 قاعدوں میں سے چند قاعدہ بس. القاعدۃ الاولی،
کیا ہے؟ قاعدہ اولا توحید ہے. اصلاح و تربیت کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ توحید کو درست کیا جائے. وحد اللہ فإن توحید راس التعال. یقیناً توحید مقصد اصلی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا فرمایا ہے. توحید. عبد الرحمن، رحمان کی بات کرو. سب سے بنیادی چیز توحید ہے. 10 قواعد میں سب سے پہلے اسی کو لے آ رہے ہیں. یقیناً توحید مقصد اصلی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا فرمایا ہے اور وجود بخشا ہے. اسی لیے کہ اپنے توحید کا اقرار کرائیں. اللہ کو ضرورت نہیں تھی، ہماری سعادت اس میں تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانیں. مولانا محمد احمد صاحب بڑی اچھی بات کہتے تھے، لا الہ الا اللہ ایک حقیقت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. بہت عمدہ بات ہے، اس کو بیان کرتے تھے. کسی سے ہم نے نہیں سنا تھا، مانا بیان کرتے تھے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک حقیقت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. کوئی مانے اس کی سعادت ہے. اس میں دوسرا کلمہ کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ، بس محمد رسول اللہ، یہ حقیقت ہے، کوئی مانے نہ مانے. ہماری سعادت یہ ہے کہ اس کی ہم شہادت دیں. یہ دوسرا کلمہ کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں شہادت دیتا ہوں کوئی معبود نہیں سوا اللہ ہے. تو پہلی چیز حقیقت، دوسری چیز شہادت. یہ مولانا نہیں بیان کرتے، میں نے کسی سے نہیں سنا. محمد مطلب بیان کرتے لا الہ الا اللہ، یہ ایک حقیقت ہے، کوئی نہ مانے. یہ حقیقت اپنی جگہ پر اٹل ہے کہ اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے. وہی اول، وہ آخر، وہی اول ہے، وہی آخر ہے. وہ اول والآخر ہے کہ نہیں؟ کتنی عمدہ، پہلے کسی نے نہیں لکھا ہوا ہے. قاعدہ اولا جو مولانا لیا کتاب، بہت ہی عمدہ کتاب. پہلی قاعدہ اولا توحید ہے جو تزکیہ نفس کے بارے میں اصل ہے. یقیناً توحید مقصد اصلی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا فرمایا ہے اور وجود بخشا ہے. جیسا کہ اسی وجہ سے توحید کے در پہ سب ہے خراب. دہریت توحید کے مقابلے میں ہے. دہریت توحید کے مقابلے میں دہریت. توحید کے معنی ہے کہ اللہ ایک ہے اور ایک ہے. دو چیزیں اس کے اندر ہے، اللہ ہے اور ایک ہے. شرک کی بھی نفی اور دہریت کی نفی. ہے سے اللہ ہے، دہریت کی نفی، اور ایک ہے شرک کی نفی. بیو کو دونوں سے نفی کر دیا ہے. مانا لا الہ میں الا اللہ، لا الہ الا اللہ ایک ہے، دہریت کی نفی، اور ایک ہے یہ شرک کی نفی. وہ خدا کو مانتے تھے لیکن شرک کے ساتھ مانتے تھے، لا بے اعتبار. اور یہ دہریہ مانتے ہی نہیں. یہ کمیونزم جو ہے، یہ اس کے رو میں سیلاب میں بہت سے لوگ بہ گئے. جتنے یہ ممالک اسلامیہ کے عموماً بہ گئے، اسی میں مر گئے. بڑے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت فرمائے جو کچھ کہہ گئے ہیں دہریت میں. مسلمان بھی جائیں. یقیناً توحید مقصد اصلی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا فرمایا ہے اور وجود بخشا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس لیعبدون. جن تو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہماری عبادت کریں. یعنی میں نے انسان اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ لوگ میری عبادت کریں. چنانچہ یہی انبیاء اور رسول کی دعوت کا محور ہے. چنانچہ یہی انبیاء اور رسول کی دعوت کا محور، مرکزی چیز یہی ہے توحید. اسی کا انکار کرتے تھے کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو 3 بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا ہے. 360 بت بیت اللہ میں نہیں مانا. کیسی تکلیفیں دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. خانہ کعبہ کے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے تھے، ادھر رکھ دیا صرف اس لیے کہ ان بتوں کو جو 360 رکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتے. بس یہی قصور تھا.
چنانچہ انبیاء کی دعوت کا محور بھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں کوئی پیغمبر بھیجے ہیں، ہم نے ہر امت میں کوئی پیغمبر بھیجتے رہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی بات کرو اور شیطان سے بچتے رہو، صرف اللہ کی بات کرو، اسی لیے انبیاء ہے۔ نہیں بولتا بنیادی چیز ہے، مسلمانوں کو معلوم ہے، یہ بنیادی چیز ہے، بغیر عزت مانے چل ہی نہیں سکتے۔ بدعات شرکیات میں مبتلا ہے قوم، ضروری چیز ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے لیکن یہ پہلے نہیں لے آئے، وہ کوئی بھی نہیں لے آئے توحید کو، ہے اس لیے مجھے پسند آئی، میں نے ترجمہ کیا، تشریح کیا، پوری محنت کیا اس میں کتاب پر، کرتا رہتا ہوں میں جو امت کے لیے مفید ہو، ایمان کی دوسری کے لیے اس سے بڑھ کے کوئی کتاب ہوتی ہے۔ اور ہم ہر امت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجتے رہے ہیں کہ تم کو تم اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچتے رہو۔ شیطان بھی معبود بن کے سامنے آتا ہے، اس کی عبادت نہ کرو، شیطان ہی ہے۔ توحید اول شے ہے جو انسان پر دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے واجب و ضروری ہے۔ توحید اول شے ہے جو انسان پر دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے واجب و ضروری ہے۔ اسی طرح داعی اللہ پر واجب ہے کہ لوگوں کو توحید کی تعلیم دے۔ جو داعی ہے امت کا، سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا چاہیے۔ اسی طرح داعی اللہ پر واجب ہے کہ لوگوں کو توحید کی تعلیم دے، جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا انک تقدم، بے شک تم جا رہے ہو ایسی قوم پر جو اہل کتاب ہے، پس چاہیے اول ما تدعوہم الی ان یوحدوا اللہ، تو ان کو دعوت دو اس پر کہ اللہ کی توحید اختیار کرو۔ اہل کتاب وہ لوگ بھی بہکے ہوئے ہیں، تم اہل کتاب کے ایک قوم کی طرف جا رہے ہو، بس تمہاری اول دعوت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو تسلیم کریں۔ یہ لوگ بھی ہٹ چکے تھے، اہل کتاب بھی توحید سے ہٹ چکے تھے۔ عیسیٰ صاحب کیا مانتے تھے، ان کی بیوی ان کی ماں کو کیا مانتے تھے، سب سے پہلی دعوت توحید کی۔ جو اہل کتاب ہیں، مشرکین والا نہیں کہہ رہے ہیں، اہل ترجمہ تم اہل کتاب کے ایک قوم کی طرف جا رہے ہو، پر تمہاری اول دعوت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو تسلیم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے توحید اور ایمان کے ذریعے اپنے نفوس کا تزکیہ نہیں کیا ہے، ان کو قیامت کے عذاب شدید کی دھمکی دی ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور ایسے مشرکوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہی رہتے ہیں، آخرت کے منکر۔ چنانچہ علامہ ابن قیم نے آیت سابقہ کے متعلق ارشاد فرمایا وہ توحید و ایمان ہے جس سے قلب پاک ہوتا ہے۔ اپنے قلب کو پاک کرو کس سے؟ توحید سے۔ دل میں صرف اللہ رہ جائے گا، وہی قلب جو ہے اس لائق ہے کہ اس کی طرح اللہ دیکھے۔ اگر زید احمد بکر اس قلب میں ہے، اللہ کو گوانا نہیں کہ اس قلب کی طرف دیکھے۔ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو شرک ہی ناپسند ہے، شرک کو معاف نہیں کرے گا، سب گناہوں کو معاف۔ چنانچہ علامہ ابن قیم نے آیت سابقہ کے متعلق ارشاد فرمایا وہ توحید و ایمان ہے جس سے قلب پاک ہوتا ہے، اسی لیے قلب سے ما سوا کی الوہیت کے نفی کو مطلب، اسی ایسے توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ما سوا کو قلب سے نکالو، اور قلب میں حق کی الوہیت کا اس بات ہے، بس اللہ ہے اور کوئی نہیں، اسی سے امید ہے، اسی کا خوف ہے۔ اور یہی لا الہ الا اللہ کی حقیقت ہے، اور یہی اصل ہے جس سے قلوب پاک و صاف ہوتے ہیں۔ علامہ ابن قیم کی بات، علامہ ابن قیم نے فرمایا اگلے پچھلے اکثر مفسرین نے کا یہ فرمان ہے کہ یہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ کی شہادت
اور ایمان ہی ہے جس سے قلب کی صفائی ہوتی ہے. یہ ہر پاکی اور بڑھوتری کی جڑ ہے. مان بڑھوتری قلب کی جو ترقی ہوتی ہے توحید سے ہوتی ہے. توحید صحابہ کو توحید حاصل کیا اول. لا الہ یہ وہ نشان ہے جسے تلسی اتار دے. حضرت بلال کو کتنا مارتے تھے اللہ عنہ، تب دھوپ میں لٹا دیتے تھے، نیچے گرم پتھر آگ اوپر سے، لیکن کچھ نہیں. توحید اللہ دیکھ رہا ہے. یہ وہ نشہ نہیں جسے تلسی اتار دے. کتنی تکلیف دیا لیکن توحید کے خلاف کا ایک لفظ توحید کے خلاف. صرف حضور کی بات نہیں تھی، توحید کی بات ہے. اول تو توحید کی بات تھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی تعلیم دیتے تھے، تو حضور کی مخالفت سے پہلے اس اصل کی مخالفت. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ آپ کو تو یہ سب مانتے ہی تھے، جب سے آپ نے ہمارا ذکر کیا آپ مخالف ہو گئے. آپ کے بھی تو آپ کی مخالفت بات کی ہے، اول تو ہماری مخالفت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اسی توحید کی وجہ سے ہوئی. مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صادق اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت خوش ہے، یہ کہا جاتا ہے. جب سے ہمارا ذکر کیا سب آپ کو بھی دشمن ہو گئے. ہماری وہی توحید اصل ہے. واحد اللہ فإن آج بھی ہم کو اسی سے ہٹایا جا رہا ہے. توحید رسمی دین اختیار کرو جس میں توحید کا نام ہی نہیں. بہت ہے. جیسے توحید نفوس کے پاک کو صاف کرنے کے لیے اصل ہے، ویسی اس کے برعکس شرک نفس کو گندا کرنے میں سخت ترین ہے. جس دل میں شرک ہے سے بڑھ کے برا قلب نہیں ہو سکتا. تمام اعمال کے حفظ کرنے کا سبب یہی شرک ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. فارسی پڑھا. اور آپ کی طرف بھی اور جو پیغمبر آپ سے پہلے گزرے ہیں ان کی طرف بھی یہ وہی بھیجی جا چکی ہے کہ عام مخاطب اگر تو شرک کرے گا تو تیرا کیا کرایا کام غارت ہو جائے گا اور تو خسارے میں پڑ جائے گا. دونوں قرآن سے ترجمہ نہیں. شرک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہ فرمائیں گے. اللہ شرک ایسا گناہ ہے اللہ تعالیٰ. آج کتنے لوگ شرک میں بتوں سے مانگتے ہیں، مندروں میں جاتے ہیں. شرک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہ فرمائیں گے. جس کی وفات اس پر ہوئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے ان اللہ لا یغفر ان یشرک. بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہ بخشیں گے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا گیا ہے، اور اس کے سوا جتنے گناہ ہیں اس کے لیے منظور ہوگا وہ گناہ بخشے جائیں گے. اور گناہ اللہ تعالیٰ کے منظور بڑھتے ہیں، لیکن اس کو تو منظور ہی نہیں ہوگا کہ بخشا جائے. نیز اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کرا دیا ہے ہر اس شخص پر جو اس کے ساتھ کسی غیر کو شریک کرتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہ من یشرک، بے شک جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرا دے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. بس جب بندہ توحید کو بخوبی اپنا لیتا ہے تو اس کو نفوس کی کامل پاکی نصیب ہو جاتی. تو اس لیے دیکھ رہے قد افلح من زکاہا، فلاح پائی اسے جسے نفس کا تزکیہ کیا. تو سب سے پہلے چیز قلب کا تزکیہ یہ ہے کہ اللہ کو ایک مدبر حقیقی ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. پر جب بندہ توحید کو بخوبی اپنا لیتا ہے تو اس کو نفوس کے کامل پاکی نصیب ہو جاتی ہے، اور اس کو دنیا و آخرت میں پوری ہدایت اور امن اور اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. جیسا کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا
الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے اور وہی راہ پر چل رہے ہیں۔ توحید اول قدم للمرید ان یکون علی الصدق ہے نا، علی توحید میں کہہ دیتا ہوں، اول قدم مرید کے لیے کہ توحید کرو۔ پس جب بندہ اللہ کے لیے پستی اور اس کے لیے محبت کو خالص کر لیتا ہے تو اس کے اعمال خالص اور صحیح ہو جاتے ہیں، بنیادی بات ہے۔ پر جب بندہ اللہ کے لیے پستی اور اس کے لیے محبت کو خالص کر لیتا ہے تو اس کے اعمال خالص اور صحیح ہو جاتے ہیں اور اس کا نفس پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اور جب نفس پر شرک کے اثرات طاری ہوتے ہیں تو اس کے مطابق شرک کی خسرتیں اس کے نفس پر مسلط ہوتی ہیں۔ شرک آئے گا تو شرک کی جو خسرتیں وہ بھی آئیں گی، ایمان آئے گا تو ایمان کی جو خسرتیں وہ آئیں گی۔ ایمان کی درستگی پر منحصر ہے اخلاق کی درستگی، ایمان ہی نہیں تو کیا درستگی ہوگی۔ لکھ رہے ہیں پر خوب سمجھ لو کہ لفظ کا تزکیہ توحید کے ثبوت کے بغیر اور تنہا اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کے لیے عمل کے خالص کرنے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ مصنف لکھ رہے ہیں پر خوب سمجھ لو کہ نفس کا تزکیہ توحید کے ثبوت کے بغیر اور تنہا اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے لیے عمل کے خاص کرنے کے بغیر نہیں ہو سکتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا للہ الدین الخالص۔ زبردست، الا للہ الدین۔ میرا خیال ہے کہ قاری صاحب تشریح آئی تھی، حضرت نے بیان کیا تھا، یہ تو مارگا میں بھی ہے۔ الا للہ الدین الخالص، یاد رکھو عبادت جو کہ خالص ہو اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے۔ پر نفس کا تزکیہ شرک کے تمام اقسام سے علیحدہ ہوئے بغیر توحید کے، پس نفس کا تزکیہ شرک کی تمام اقسام سے علیحدہ ہوئے اور توحید کے جو بھی خلاف ہو وہ سب سے الگ ہوئے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ یہ ان کی کتاب کا ہو گیا۔ اب لکھ رہا توحید کے متعلق حضرت حکیم الامت معاشبری تھانوی کی تحقیق۔ چنانچہ حضرت حکیم الامت نے اپنے رسالہ فروع ایمان میں بڑی معرفت کی بات تعریف فرمائی ہے کہ شارع علیہ السلام سے توحید کے دو معنی ثابت ہیں، ایک لا معبود الا اللہ، ایک لا مقصود الا اللہ۔ یہ توحید ہے، معبودیت کی بھی نفی ہو اور مقصودیت کی بھی نفی ہو۔ ہم عبادت کرتے ہیں اس سے ہمارا کوئی معبود دوسرا نہیں سوائے اللہ کے، اور مقصود میں صرف اللہ ہی ہے۔ اگر مقصود میں شریک کیا کسی کو تو یہ شرک خفی ہے، اور معبودیت میں شریک کیا تو یہ شرک جلی ہے۔ دونوں کی نفی ضروری ہے۔ اس وجہ ذکر میں کبھی کبھی کہنا چاہیے لا معبود الا اللہ ولا مقصود الا اللہ۔ مقصود بھی ہمارے اس عبادت سے اللہ ہی ہے۔ ریا اسی کو کہتے ہیں کہ اپنی عبادت سے مال کو طلب کرنا، جان کو طلب کرنا، یہ شرک جلی نہیں ہے، یہ شرک خفی ہے۔ ان یسیر ریا شرک، تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے، حدیث ہے ان یسیر ریا شرک، تھوڑی سی ریا بھی شرک۔ اسی معنی کا سید عبدالقادر جیلانی کبھی اے مشرکو کہتے ہیں، اے مشرکو۔ مولانا محمد بن فاروقی نے کہا حضرت یہ سید عبدالقادر مشرکو ہم لوگ سب کو مسلمانوں کہتے ہیں۔ یہی بتایا کہ جو مقصود میں شریک کرتا ہے یعنی عبادت کر رہا ہے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں سے مال یا جاہ حاصل کرنے کے لیے، یہ بھی شرک ہے، لیکن اس کو شرک جلی نہیں کہتے، شرک خفی کہتے ہیں، جس کو ریا کہتے ہیں۔ شرک خفی یہی ہے۔ ریا طلب الجاہ بواسطۃ العبادات، آیا علوم میں ہے، طلب الجاہ بواسطۃ العبادات،
عبادات کے واسطے سے جاہ کو طلب کرنا، مال کو طلب کرنا، یہ بھی شرک ہے، لیکن شرک جلی نہیں ہے، شرک خفی ہے، اسی کو ریا کہتے ہیں۔ سب سمجھنے کی بات ہے کہ نہیں؟ جو بنیادی چیزیں ہیں سمجھتے ہیں نہیں مسلمان کیا ہے، بہت چیزیں یہ تو بنیادی چیزیں ہیں، ہمارے ایمانی درست نہیں ہوتا جب تک سب میں جا رہا ہے۔ ایک لا معبود الا اللہ، دوسرے لا مقصود الا اللہ۔ پہلے معنی کا ثبوت تو اگر میرا شمس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، سب جانتے ہیں۔ اور دوسرے معنی کا ثبوت اس طرح پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک و شرک اثر کہا ہے، یعنی یسیر ریائے شرکن، چنانچہ ارشاد فرمایا ان یسیر ریائے شرکن، یعنی تھوڑی ریا بھی شرک ہے۔ اور ظاہر کے ریا میں غیر اللہ معبود نہیں ہوتا، غیر اللہ کو معبود نہیں بلکہ مقصود ہوتا ہے کہ اس سے ہم کو ریا جان ملے گی، مال ملے گا، تو معبود نہیں بنایا بلکہ مقصود میں شرکت کر لیا۔ مقصود بھی ہمارا اللہ ہی ہونا چاہیے، معبود جیسے ہونا چاہیے وہی مقصود بھی اللہ ہی ہونا چاہیے۔ تو معبود میں شرکت تو کم ہوتی ہے، لیکن مقصود میں شرکت عام طور سے ہو ہی آتی ہے ملتا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ ہے کہ سیدنا عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ ہم سب لوگ شرک میں رہے ہیں، اس لیے ہم پار ہوئے ہیں۔ ہمارے حضرت بہت کہتے تھے کہ سیدنا عبد القادر جیلانی اپنے کو اقرار کر رہے ہیں، ہم سب لوگ شرک کے وادی میں رہے ہیں اور یہاں سے ہم پار ہو کر کے توحید کے بندی پر پہنچے ہیں۔ حضرت صاحب کہتے ہیں کہ پہلے تو میں ریاحی ہوتی ہے کہ کوئی ریاحی سے اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو کرنے دو، وہ ریا پھر عبادت جو ہے وہ خلوص پھر عبادت ہو جائے گی، اخلاص آ جائے گا اس کے اندر۔ حضرت صاحب کہتے تھے کوئی کسی طرح عبادت کر رہا ہو، چاہے ریاض سے کرتا ہو، کرنے دو، ایک نہ ایک دن اس کے اندر خلوص آ جائے گا۔ یہی معنی لا مقصود۔ توحید کے دو معنی جو شارع اسلام سے ثابت ہیں، اس کی حضرت حکیم الامت نے کیسی عمدہ توضیح فرمائی، جو یقیناً حکیم امت کے کمال علم و حکمت پر دال ہے۔ میں نے لکھا ہے تصحیح کر دیے کہ نہیں؟ انہوں نے صرف شرک جلی کہا ہے ان کی کتاب میں، ہم نے اپنی کتاب میں بڑھا دیا ہے تشریح میں۔ شارع یہی تو کرتا بڑھاتا ہے جو کمی رہتی ہے وہاں کے لوگوں میں۔ حضرت تھانوی سے بنے بارے توحید کے دو معنی جو شارع سے ثابت ہے، اس کی حضرت حکومت نے کیسی عمدہ توضیح فرمائی، جو یقیناً حکیم امت کے کمال علم و حکمت پر دال ہے۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کے لیے لازم ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو تنہا معبود مانتے ہیں، ویسے اپنے اعمال صالحہ سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کو طلب کریں۔ اگر دوسری چیز کو طلب کیا تو تم شرک خفی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقصود سمجھے، نہ کہ اسے غیر کو، تاکہ ریا یعنی شرک خفی سے محفوظ ہو جائے اور توحید خالص میسر ہو جائے۔ اس کلمے کے مجدد صاحب لکھ رہے ہیں، اس کلمے کے کچھ فضائل سنو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے صرف دل سے لا الہ الا اللہ کہہ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کو نظر لو تعجب کرتے ہیں کہ محض لا الہ الا اللہ کہہ لینے سے کس طرح جنت میں داخلہ مؤثر ہوگا۔ در حقیقت وہ لوگ اس کلمہ طیبہ کے برکات سے غافل ہیں، واقف نہیں ہیں۔ اس حقیقت کو محسوس ہوتا ہے کہ تمام عالم کو بھی اس کلمہ طیبہ کی صرف ایک بار کہنے سے بخش دیں اور بہشت میں داخل کر دیں تو گنجائش ہے۔ بعض کوتا نظر کرتے ہیں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کرے کیسے داخل ہو جائے۔ مجدد صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو مخصوص ہوتا ہے کہ اگر سارے عالم میں ایک آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے اور سارے عالم کو اللہ بخش دے تو گنجائش ہے، ایک آدمی کو جائے۔ یہ مجدد صاحب کی معرفت ہے، ماشاء رسول اللہ صاحب بہت کہتے ہیں یہ مجدد صاحب کی معرفت ہے کلمہ طیبہ کی، ہم کو نہیں معرفت ہے۔ ارے 100 مرتبہ تو پڑھ لیا کرو لا الہ الا اللہ۔ اس وجہ سے اس کلمے کو ضرور بتلاتے ہیں علماء، لا الہ الا اللہ، کل بھی لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں۔
خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جددوا ایمانکم بکلمۃ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے کلمے سے اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو۔ اس فقیر کو مجدد صاحب لکھ رہے ہیں، اس فقیر مجدد مرا 1000 سال بعد جو مجدد ہوا اس کو مجدد الفسانی کہتے ہیں۔ اس حقیر کو یہ اجین کے وہیں سے لکھا، اجین کے جو قید خانہ اسی سے لکھا، یہ جہانگیر نے قید کر دیا تھا۔ اس حقیر کو محسوس ہوتا ہے کہ اگر تمام عالم کو بھی اس کلمہ طیبہ کے صرف ایک بار کہنے سے بخش دیں اور بہشت میں داخل کر دیں تو گنجائش ہے۔ فقیر کو یہ بھی ظاہر ہوتا ہے اس کلمہ مقدسہ کے برکات اگر تمام عالم میں تقسیم کر دیں تو ہمیشہ ہمیش کے لیے سب کو کافی ہو جائے، تب کی مفرت ہو جائے۔ ایسا کلمہ ہے یہ جس کی ہم کو قدر نہیں، 10 مرتبہ بھی نہیں پڑھتے لا الہ الا اللہ۔ ہمیشہ ہمیش کے لیے سب کو کافی ہے اور سب کو سیراب کر دے، یہ کلمہ ایسا ہے۔ پھر جبکہ اس کے ساتھ اس کا دوسرا محمد رسول اللہ بھی جمع ہو جائے تو اس وقت کے برکات کا کیا ٹھکانا ہے؟ پھر لا الہ الا اللہ کے ادا ہے، اگر محمد رسول اللہ جب ملا ہوگا تو کیا کچھ حاصل ہوگا۔ رحمد علی کا مجدد لکھ رہا ہے الفسانی، 1000 سال کے بعد ایسا مجدد پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں ایسا مجدد پیدا کیا، یہ تو بڑی بات ہے، خوش نصیبی ہم لوگوں کی۔ پہلے بھی نبی جو العزم نبی آتا تھا تو 1000 سال کے بعد نوح علیہ السلام آئے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، اس طرح 1000 سال کے بعد آئے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد مجدد الفسانی آیا۔ کون؟ سرہندی، احمد سرہندی۔ جبکہ اس کے ساتھ دوسرا جو محمد رسول اللہ ہو جائے تو اس وقت کے برکات کے کیا ٹھکانا ہے۔ ان دونوں کلمے کا مجموعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جامع کمالات ولایت و نبوت، ان دونوں کمالات کے سعادتوں کا پیشوا ہے۔ ان دونوں کلمے کا مجموعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جامع کمالات ولایت و نبوت، ولایت کے کمالات کو بھی جامع ہے اور نبوت کے کمالات کے بھی جامع، جس کی ہم کو قدر ہے۔ اللہ جو جامع کمالات ولایت وہ نبوت اور ان دونوں کمالات کے سعادتوں کا پیشوا یہی کلمہ ہے۔ اے اللہ، مجھے جی سب دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں اس کلمہ طیبہ کے برکات سے محروم نہ رکھنا۔ اے اللہ ہمیں اس کلمہ طیبہ کے برکات سے محروم نہ رکھنا، ہمیں اس بات پر ثابت قدم رکھنا اور اس کی تصدیقی پر موت دینا، اور تصدیق کرنے والوں کے ساتھ ہمیں اٹھانا۔ یہ بھی ہے جو لوگ تصدیق کرتے ہیں انہی کے ساتھ ہم کو محسوس کرنا اٹھانا۔ مجدد صاحب فرمائے تنہائی میں اس کلمے کی، اس کلمے کے مبلغین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و حرمت کے فیض ہم کو جنت میں داخل کر دینا ہے۔ جو یہ کلمے والے ہیں ان کلمے کے والوں کی طفیل میں ہم کو جنت میں داخل کر دینا ہے۔ اس کلمے مقدسہ کے عظمت کا ظہور پڑھنے والوں کے درجات کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ جس طرح پڑھنے والے کا درجہ ہوگا اس کلمے کی عظمت کا ظہور بھی زیادہ ہوگا۔ یزیدک وجہہ اثر اذا ما زدتہ، جس طرح تو اس کے چہرے پر نظر دوڑائے گا اسی قدر اس کا چہرہ تیری نظر میں اپنا حسن زیادہ کرے گا۔ جس کا کلمہ جس درجے کا ہے اسی اعتبار سے اس کے چہرے پر اس کا نور ہوگا۔ لکھ رہے ہیں دنیا کے اندر رہ کر معلوم نہیں کوئی آرزو، فرماتے ہیں اب اس کے بعد دنیا کے اندر رہ کر معلوم نہیں کہ کوئی آرزو اس آرزو سے زیادہ ہوگی کہ ایک گوشے تنہائی میں بیٹھ کر اس کلمے کے تکرار ہم کرتے ہیں۔ مجدد لکھ رہا ہے کہ کوئی آرزو نہیں ہے سوائے اس کے کوئی گوشے تنہائی ہو اور اس میں لا الہ الا اللہ ہم پڑھ رہے ہو۔ حضور اسی کلمے کے لیے تو گئے تھے غار حرا، مجدد صاحب گئے، جیل میں تھے۔ کوئی آرزو اس آرزو سے زیادہ ہوئی ایک گوشے تنہائی میں بیٹھ کر اس کلمے کی تکرار سے محظوظ ہوا جائے، لیکن کیا کیا جائے، تمام آرزو میسر نہیں ہے۔ کیا کیا جائے، تمام آرزو میسر۔
غفلت بھی ہوتی رہتی، مجدد اپنا اقرار کر رہا ہے، غفلت بھی ہوتی رہتی ہے، اور حقوق کی ادائیگی کے لیے مخلوق سے اختلاط کے بغیر کام بھی نہیں چلتا۔ تنہائی ہم کیسے، تنہائی چاہتے تو ہیں لیکن تنہائی ملنے کا کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ بال بچے ہیں، ان کے ساتھ رہنا بھی پڑتا ہے۔ ربنا، اب دعا بھی فرما رہے ہیں، وہ دعا بھی پڑھیے، آمین کریے، ختم۔ ربنا اتمم لنا نورنا، اللہ تعالیٰ ہمارے نور کو مکمل کیجیے، کلمہ طیبہ کا جو نور ہے اس کو مکمل فرمائیے۔ واغفر لنا، اور ہمارے اس کلمے کی برکت سے ہماری مغفرت فرما دیجیے۔ انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر آپ قادر ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ پہلا جو ختم ہو گیا، اب دوسرا ہے، 10 ہے، ایک ہو گیا، 10واں ہو گیا۔ دعا کیجیے اور بھی ہو جائے، اور اسی کے ساتھ ہم لوگ کا سلوک بھی تمام ہو جائے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت دے، اور کلمات کے برکات سے ہم سب لوگوں کو مالا مال فرمائے، ہمارے نفوس کا تزکیہ فرمائے۔ پہلی چیز جو توحید ہے، اللہ توحید کو ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پورا یقین عطا فرمائے، اور توحید اور رسالت دونوں کی برکات سے ہمارے قلوب کو مشرف فرما دے، اور ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماشاء اللہ سب طالب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے طلب کی قدر فرما کر ہم سبھی لوگوں کو نفوس کے تزکیے سے مشرف فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ اس دعا میں ہم کو، ہمارے تمام بچوں کو، اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو، احباب جو ہیں اور جو نہیں ہیں، جو غائب ہیں، اللہ سب کو شریف فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم